علیکم، میں ملک ریاض ہوں. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک ایسی یونیک چیز عطا کی ہے، ایک ایسی جو ہے نا وہ آپ عزت عطا کی ہے، ایک ایسا رتبہ عطا کیا ہے جو کسی اور قوم کو نہیں عطا کیا. وہ انعام کسی اور قوم کے لیے نہیں ہے. ویسے تو بے شمار ایسے انعامات ہیں جو اللہ نے صرف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مختص کی ہوئی ہیں، لیکن ایک اور انعام ہے، یہ بھی بڑا یونیک ہے، تو وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا حضور. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام وہ کون سی چیز ہے ایسی، وہ کون سا ایسا یونیک انعام ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تو میرا ذکر کر، میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ جو بات ہے نا، جو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے زمین پہ یاد کر، میں تجھے آسمانوں میں یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں کے سامنے پکار، انسانوں کے سامنے پکار، میں تجھے جو ہے نا فرشتوں کے سامنے پکاروں گا، میں تجھے حوروں کے سامنے پکاروں گا، میں تیرا ذکر جنت میں کروں گا، تو دنیا میں زمین پہ میرا ذکر کر. تو یہ جو بات ہے نا، یہ کسی اور قوم کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہت ہی مخصوص بنایا ہے، اس کو بہت ہی زبردست قسم کے انعامات سے نوازا ہے. اب جب ایک دن انسان کا گزر جاتا ہے اور وہ غفلت میں گزر جاتا ہے، بظاہر کے دنیا کے مشاغل میں گزر جاتا ہے، اور صرف کاروبار کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، صرف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، صرف سیاسی گفتگو میں گزر جاتا ہے، یا صرف سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا، اللہ کی طرف نگاہ نہیں جاتی، اللہ کی طرف دل نہیں جاتا، اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو تمہارا دن غفلت میں گزر گیا، اور میں تجھے اڈیگتا رہوں، میں تجھے جو ہے نا تیری راہ کو دیکھتا رہوں کہ میرا بندہ میری طرف آئے گا، میں یہ دیکھتا رہوں کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے گا، تو نے مجھے بھلا دیے. ٹھیک ہے. ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ مومن، اے بندہ انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دی ہے؟ تو وہ اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں تجھے یہ چاہتا ہوں کہ تو میری بارگاہ میں آ جائے، مجھے یاد کرے، لیکن تو غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو جو ہے نا سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے پورا دن گزار دیتا ہے. تو یہ آپ غفلت کی جو دن گزار دیتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، جب تو پورا دن زندگی ایسی گزار دے گا غفلت میں، تو قیامت کے دن مجھے کیا جواب دے گا کہ یہ جو میں نے زندگی تجھے عطا کی تھی، اس زندگی کو تو نے میرے لیے کتنا خرچ کیا، اس کو میرے لیے کیسے استعمال کیا؟ تو یہ تو تمہاری زندگی اگر غفلت میں گزر جائے گی تو مجھے جواب نہیں دے سکے گا. اس لیے آج موقع ہے، آج ہم سب کے پاس موقع ہے. ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ہماری زبان بھی چل رہی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری سانسیں بھی اکھڑنا شروع ہو جائیں گی، زبان سے بولنے کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، اور دل سے یاد کرنے کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. دل کی دھڑکن جو ختم ہو گئی تو دل سے کیسے یاد کریں گے؟ تو اب آپ کا دل کی دھڑکن چل رہی ہے، ابھی آپ کی زبان چل رہی ہے، ابھی آپ کی سانسوں کی روانگی چل رہی ہے. ابھی موقع ہے، ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا چاہیے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف دوڑ لگانی چاہیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کے بس دوڑو اللہ کی طرف. تو اب اللہ کی طرف اپنے رخ کو کیجئے، اللہ کی طرف اپنے دھیان کو لے کے جائیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر تو اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نوازی ہیں. اس لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجیے. آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا. مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اللہ حافظ.